4 اور 5 رجب یعنی بروز جمعرات اور جمعہ، یہ ایک تسبیح آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالے گی۔ مغرب ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرما دیں گے۔ بڑے سے بڑے مقصد میں آپ اللہ کی غیبی مدد پاؤ گے۔ جی ہاں دوستو، آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ ایک تسبیح کا ہے۔ یہ تسبیح اتنی مختصر ہے پڑھنے میں، لیکن اس کے اثرات آپ کے آنے والی پورے سال کی زندگی پہ پڑیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 4 رجب اور 5 رجب ان 2 دنوں میں یعنی جمعرات اور جمعہ میں اس ایک تسبیح کا اہتمام کر لیتا ہے، مغرب ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کی ہر حاجت پوری فرما دیتے ہیں، اس کا بڑے سے بڑا مقصد اللہ پاک پورا فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، زندگی میں چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں اور ان کے لیے ہر انسان بڑا تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ ایک تو رزق کے اعتبار سے ہر انسان کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے، فراوانی آ جائے۔ دوسرا، دولت کے اعتبار سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ دولت مل جائے، غیبی راستوں سے دولت مل جائے، اللہ کی غیبی مدد آ جائے۔ کچھ لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ قرض ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یعنی قرض ہوتا ہے پہاڑوں جتنا، لیکن اس کی ادائیگی کے لیے پاس جیب میں 1 روپیہ تک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں جو اگر زندگی میں نہ ہو تو ہر انسان بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے۔ تو آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے صرف اتنی التماس کروں گا کہ یہ ایک تسبیح 4 اور 5 رجب یعنی بروز جمعرات اور جمعہ آپ اس ایک تسبیح کا اہتمام کر کے تو دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے۔ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، یہ اتنی پرتاثیر تسبیح ہے، یہ اتنی جادوئی تسبیح ہے کہ اگر آپ نے ان 2 دنوں میں اس تسبیح کا اہتمام کر لیا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ محترم ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان 2 دنوں میں یعنی 4 اور 5 رجب یعنی جمعرات اور جمعہ اس تسبیح کا صبح اہتمام کر لیتا ہے تو شام تک یعنی مغرب ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کی ہر تقدیر کو بدل ڈالتے ہیں، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کا بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مغرب کے وقت یا رات سونے سے پہلے یا شام کو اس تسبیح کا بتائے گئے طریقے سے اہتمام کر لیتا ہے تو صبح تک اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کا ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی بے روزگاری ان 2 دنوں میں ختم کر دے، آپ کی بیماری کو شفا میں بدل ڈالے، آپ کو اللہ پاک ذاتی گھر کی بہت جلد خوشخبری عطا فرما دے، آپ کو کی بے اولادی کو ختم فرما دے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، وسعت عطا فرما دے، ترقیاں عطا فرما دے، آپ کے گھروں میں اللہ پاک رزق کی ریل پیل پیدا فرما دے، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے، اور جو بیٹے اور بیٹیاں یعنی کنوارے ہیں ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور وہ بہترین رشتوں کے متلاشی ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ بہترین رشتوں کا بندوبست ہو جائے، وسیلے اور اسباب پیدا ہو جائے، وہ تمام میرے سننے والے ان 2 دنوں میں اس خاص تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ اگر آپ کو غیبی رقم کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کروڑ روپے مل جائیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کا قرضہ اتر جائے، تو اس تسبیح کو آپ بتائے گئے طریقے سے صبح پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، شام کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں آپ اللہ کی غیبی مدد پاؤ گے۔ محترم ناظرین، یہ وقت جو ہے انتظار کرنے کا نہیں ہے،
یہ وقت فوری طور پہ اس تسبیح کو پڑھنے کا ہے۔ یہ 4 اور 5 دن جو ہے، یہ 4 اور 5 تاریخ کا جو وظیفہ ہے، یعنی جمعرات اور جمعے کا، یہ پورا سال شدت سے انتظار کرنے کے بعد ہمارے مقدر اور نصیب میں ہوا۔ تو اگر اس کو آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پورا سال آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا سال کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق جو ہے وافر مقدار میں آ جائے، رزق آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہو جائے، آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں، آپ بانٹنے والے بن جائیں، تو رزق کے اعتبار سے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، نرین اولاد سے محروم ہے، تو اولاد کی نیت کر کے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ بیٹی مانگی بیٹی اللہ پاک دے گا، بیٹا مانگا تو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ تمام خزانے رزق کے، دولت کے، اولاد کے، کاروبار کے، صحت کے اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، اس کی ادائیگی کے لیے جیب میں 1 روپیہ تک نہیں ہے، تو آپ اس قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز پہاڑوں جتنا قرضہ منٹوں میں اترے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو شفا حاصل کرنے کی غرض سے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اگر آپ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں نحوست ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اگر اس نحوست کو آپ برکت میں تبدیل کروانا چاہتے ہیں، برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے امن پیدا کروانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے قلوب میں، ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کروانا چاہتے ہیں، خاوند بیوی کے درمیان اگر دوری ہے، لڑائی جھگڑا ہے، کشیدگی ہے، دونوں خاوند بیوی اگر ایک دوسرے میں محبت پیدا کروانا چاہتے ہو، نہ ختم ہونے والی محبت، تو اس تسبیح کا اہتمام جو میرا بھائی ہے متاثر ہے اپنی بیوی کی طرف سے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ میری جو بیٹی ہے، میری بہن ہے، اگر وہ متاثر ہے اپنے خاوند کی طرف سے، تو وہ یہ تسبیح پڑھ سکتی ہے۔ یہ تسبیح اتنی مختصر ہے اور اتنی طاقتور تسبیح ہے کہ جب آپ اس کو پڑھو گے تو اس کے بعد جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو یہ خاص تسبیح کا عمل بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے جمعرات اور جمعہ کی میں خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک شرف قبولیت بخش دے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ، جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ جتنے لوگ رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کے لیے من پسند رشتوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا فرما دے۔ جو ذاتی گھر سے محروم ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو مقروض ہیں ان کے جیب میں 1 روپیہ تک نہیں ہے، ان کے اس قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے۔ ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے یا اللہ تو آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو ختم فرما، ان کو سکون قلب نصیب فرما، ان کی بے سکونی کو ختم فرما۔ یا اللہ، جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں ان کی کاروبار میں برکتیں اور ترقی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ یعنی 4 رجب بروز جمعرات، 5 رجب بروز جمعہ، آپ دونوں دنوں کسی ایک دن کر سکتے ہیں۔ صبح کرنا چاہیں، شام کو کرنا چاہیں۔ 5 گانا نمازیں ہیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات سونے سے پہلے، نماز فجر کے بعد، جب بھی کرنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جمعے والے دن کر سکتے ہیں، نماز جمعہ سے پہلے، فجر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد، نماز عصر، مغرب، عشاء، یعنی جمعے والے دن 5 تاریخ جو ہے 5 رجب کو بھی کر سکتے ہیں۔ صرف ایک تسبیح ہے، مختصر وقت نکال کے اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے وقت کی جو اپنا وقت تعین کرنا ہے، جس بھی وقت کرنا چاہیے، صبح شام کسی بھی نماز کے بعد، وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے اور باوضو مسلح پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں نماز والا درود پڑھ لیں، برکت اور قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی پڑھا، آپ نے بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کوشش کریں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو وقت کے اعتبار سے مناسب لگے، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب آپ نے اپنے اس کی مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی مقصد ہے، چھوٹا مقصد ہے، بڑا مقصد ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اب نیت میں سب سے پہلے آپ یعنی کہ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کر لیں۔ ہر ایک انسان کی اپنی نیت ہوتی ہے، اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنی مجبوری ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کی مجبوری ہے، جو بھی اللہ کی بارگاہ سے قبول کروانا چاہتے ہیں، اس کی نیت خاص کر لیں۔ اپنی نیت کرنے کے بعد توجہ اور دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، بنا کسی سے بات کیے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق یا فتاح۔ اللہ کی یہ تین نام ہیں، ان کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، جدا کر کے نہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں، ملا کے۔ یا اللہ یا رزاق یا فتاح تینوں بار ملا کے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ ترتیب اور مقدار آپ نے مرجوع خاطر رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ یا اللہ یا رزاق یا فتاح ایک بار، یا اللہ یا رزاق یا فتاح دو بار، یا اللہ یا رزاق یا فتاح تین بار۔ اب یا اللہ یا رزاق یا فتاح کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کس پہ پڑھنا ہے؟ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ 11 کی تعداد اور عدد کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رزاق یا فتاح کو 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ بنا کسی سے بات کیے ہوئے، آنکھیں بند کیے ہوئے، تسلسل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ کا ایک نام، صرف اکیلا، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، ہر کام کرنے دھرنے والا ہے، میں تیرا محتاج ہوں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے دل ہی دل میں روتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنے کے اعتبار سے کامل یقین، کامل ایمان کے ساتھ اللہ الصمد ایک بار، اللہ الصمد دو بار، اللہ الصمد تین بار۔ اب آپ نے کتنی مقدار میں اللہ الصمد پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، 21 بار اللہ الصمد پڑھنا۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ اب آپ نے تیسرا عمل جو آج کی خاص تسبیح ہے، یعنی 4 رجب اور 5 رجب بروز جمعرات اور جمعہ کی، وہ بتانے لگا ہوں۔ اس تسبیح سے اگر آپ محروم ہو گئے، اس تسبیح کو اگر آپ نے نہیں پڑھا، پہلے 2 اعمال کیے اور یہ تسبیح والا عمل نہیں کیا، تو آپ کا وظیفہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ تسبیح ریڑھ کی مانند کی طرح ہے، بالکل جس طرح انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، بنا ریڑھ کی ہڈی کے انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے وظیفہ جو تیسرا عمل جو تسبیح کا ہے، اگر آپ نے اس کو نہ کیا تو آپ کا وظیفہ قابل قبول نہیں ہوگا، پورا سال آپ پچھتائیں گے۔ اس لیے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تسبیح کون سی ہے؟ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے جو یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، کتنی مقدار میں پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ تو ایک ہے، تو یکتا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 101 بار پڑھتے پڑھتے آپ نے دل ہی دل میں بڑے سے بڑے مقصد کی، یعنی کہ اللہ سے فریاد کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ دل ہی دل میں حاجت کرتے جائیں، اپنے اس مقصد کو تصور میں لا کے، ذہن میں لا کر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 101 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد جو بھی درود پڑھا تھا، اسی کو آخر میں ایک بار پھر پڑھ لیں۔ اللہ سے پھر دعا مانگے، یا اللہ 3 دفعہ، یا
ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب 3 دفعہ، یا ذی الجلال والاکرام، یہ 3 کلمات 3 دفعہ پڑھ کے یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، 4 رجب 5 رجب بروز جمعرات اور جمعہ کی برکت سے جو بھی مانگا اس کو اللہ تو قبول و منظور فرما، میرے مقدر میں فرما، اگر جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔